السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ مقدسہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام چاہنے والوں، دیکھنے والوں، سننے والوں کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں اور آپ سب مل کر کے تعلیمات اسلام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایک عورت کا خط اپنے شوہر کے نام، اپنے بیٹے کے نام، اپنے بھائی کے نام، اپنے عزیز کے نام۔ بڑے پیارے انداز کے ساتھ کسی عورت نے ایک خط لکھا ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے پیارے شوہر، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو دو قسم کی خواتین ملیں گی۔ پہلی قسم وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوشبو لگا رکھی ہے اور میک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کی زبان حال ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ عزیز مصر سے مراد ہے حضرت زلیخا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مرغوب کرنا چاہتی تھیں۔ تو وہ عورت مثال دے رہی ہے کہ آپ کو پہلی قسم کی جو عورت ملے گی وہ عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، خوشبو لگا رکھی ہے اور میک اپ کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سنوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں کہ ہر آنے جانے والے کی نظر اس پہ ٹک جاتی ہے، بلکہ وہ خود دعوت دیتی ہے اپنی زبان حال سے، ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ عورت لکھتی ہے کہ دوسری قسم کی عورت وہ آپ کو ملے گی جو عورت پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، لیکن حالات نے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک پہلی عورت عزیز مصر کی طرح بیماری میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو سنوار کر کے، اپنے آپ کو جناب والا میک اپ میں ڈال کر کے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرتی ہے، بلکہ زبان حال میں دعوت دیتی ہے۔ اس کا جسم پکار رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ دوسری وہ عورت ہے جو با پردہ ہو کر کے، حجاب کر کے، باوجہ مجبوری حالات کی بنا پہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے پر مجبور ہے۔ وہ عورت زبان حال سے گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح یہ کہتی ہے کہ جب تک چرواہے چلے نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ یعنی کہ یہ باپردہ جو خاتون ہے اور حجاب میں ملبوس جو خاتون ہے، باپردہ جو خاتون گھر سے باہر نکلی ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خیال کرتی ہے کہ میرا گزر وہاں سے ہو جہاں مرد بہت کم ہو، مجھ پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اب وہ عورت اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے عزیز کو تلقین کر رہی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز، پہلی قسم کی عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور کہو خدا کی پناہ۔ اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو، شائستگی سے مدد کرو اور اپنا راستہ لو۔ قرآن فرماتا ہے اور اس نے ان بکریوں کو پانی پلایا پھر سائے میں چلے گئے۔ یعنی کہ وہ عورت نے دو قسم کی عورتوں کا حلیہ سامنے رکھا، اپنے عزیز، اپنے دوست، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹا، اے میرے بھائی، اے میرے شوہر، جب گھر سے باہر نکلو تو اس قسم کی عورتیں ملیں گی۔ پہلی قسم کی جو عورت ہے اس کے ساتھ کس طرح آپ نے پیش آنا ہے، اس کے مکر و فریب سے آپ نے کس طرح بچنا ہے۔ اور دوسری قسم کی جو عورت ہے، با پردہ با حجاب جو عورت ہے، جو خود اپنی عزت کا بھی خیال کر رہی ہے، اگلے کی عزت کا بھی خیال کر رہی ہے، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال کر رہی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح وہ یہ کہہ رہی ہے۔ یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھیں، کچھ چرواہے آئے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے، تو اب انہوں نے بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانا تھا،
تو ایک دوسرے کو کہنے لگے تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے نہیں چلے جائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ان کی نظر ہم پہ نہ پڑے، یہ غیر لوگ ہیں۔ تو یہ عورت اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہے کہ پہلی قسم کی عورت سے کس طرح بچنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کرے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس کے مکر و فریب سے خود بچنا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے، اور اس سے کہو کہ خدا کی پناہ۔ اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو، شائستگی سے مدد کرو اور اپنا راستہ لو۔ یوسف علیہ السلام کی عفت ان کے عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ عفت اور یہ حکمت کہ اس وقت جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ جال ڈالا تھا، آپ نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تو ان کو عزیز مصر بنا دیا گیا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر مقام ملا کہ آپ عزیز مصر بنے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے خدا نے انہیں ایک اچھی بیوی اور پناہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان باپردہ عورتوں کی جو مدد کی خدا رسول کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے خدا نے انہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اچھی بیوی اور پناہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عفت اور پردہ عطا فرمائے۔ عورت کا لباس اس کے باپ کی پرورش، اس کے بھائی کی غیرت، اس کے شوہر کی مردانگی، اس کی ماں کی فرما برداری پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ ایک عورت کا لباس ظاہر کرتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی پرورش کیسے کی ہے، اس کے بھائی کی غیرت کتنی ہے، اس کے بھائی کے اندر کتنی غیرت ہے، اس کے شوہر کی مردانگی قائم ہے کہ نہیں، اس کی ماں کی فرما برداری پر دلالت کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہوں نے مریم سے کہا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں فاحشہ نہیں تھی، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، کیونکہ بیٹی باپ پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے گی، بیٹی اچھا لباس پہن کے گھر سے باہر نکلے گی، بیٹی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گی، بیٹی اگرچہ اچھے کردار کی مالک ہوگی تو لوگ جان جائیں گے کہ اس کے باپ نے اس کی اچھی پرورش کی ہے۔ اور اگر بیٹی بد کرداری کی طرف نکل جائے، بیٹی آدھا لباس پہن کے آدھا جسم پر حنا کر کے گلیوں کے اندر گھومنا شروع کر دے تو لوگ بیٹی کو بھی باتیں کریں گے، بلکہ اس کے باپ کو بھی باتیں کریں گے کہ اس کے باپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اسے اس کے بھائی کے، اس کے والد اور اس کے ماں کی یاد دلائی، کس کو؟ حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ ان کے رشتوں کی نیک سیرت ہونے سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی کہ رشتے جتنے نیک سیرت ہوں گے نا تو عورت کی اس میں اصلاح ہوگی۔ باپ اچھا ہوگا تو بیٹی کی تربیت اچھی کرے گا، ماں اچھی ہوگی بیٹی کی تربیت اچھی کرے گی۔ ایک لڑکی کہتی ہے، جب میں کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں جس نے اپنے آپ کو سنوارا ہو اور اپنی اریانیت میں مبالغہ آرائی کی ہے تو میں اس کے والدین کی طرف دیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا قول یاد آتا ہے کہ انہیں روکو، وہ ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ ایک لڑکی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو میں اپنے سے علیحدہ قسم کی ایک لڑکی کو دیکھتی ہوں کہ اس نے بڑا فحش قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، اریانی کی طرف جا رہی ہے، بے پردہ ہو کے گھوم پھر رہی ہے، تو مجھے خدا تعالیٰ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں روکو، انہیں روکو، وہ ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ ان کے والدین کی طرف میں دیکھتی ہوں کہ اس کے باپ نے اس کی تربیت کیسے کی ہے، اس کے بھائی نے اس کی تربیت کیسے کی ہے، کیا اس کا بھائی غیرت مند نہیں ہے کہ اس کی بہن گھر سے باہر بے پردہ نکل رہی ہے، وہ لوگوں کو اشارے کر رہی ہے اور طرح طرح کی حرکات کر رہی ہے جو باپ، بھائی اور شوہر کی غیرت کے لیے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ لڑکیاں جو صرف دوپٹے میں گھومتی ہیں، جو اپنے بہترین کپڑوں کی نمائش کرتی ہیں، بہترین میچنگ کے ساتھ بازاروں اور تفریح گاہوں کی زینت بنتی ہیں، خود بھی گناہ کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی بد نگاہی کی دعوت دیتی ہیں۔ اے بنت ہوا، خدا را احتیاط کرو، اے میری بہنوں خدا را احتیاط کرو، وہ دن کی فانی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی حیا کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نہ نکالو، اپنے ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب تک لڑکی
حیادار رہتی ہے تب تک اس کا باپ بھی سر اٹھا کر چل سکتا ہے اور اس کے بھائی بھی سینہ تان کر چل سکتے ہیں۔ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں میری، مگر ہیں بڑی حقیقت پہ مبنی، اور کڑوے پھل کا جو نا اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے، جو کڑوی چیز ہوتی ہے نا وہ فائدہ بھی دیتی ہے۔ اگر میری مائیں میری بہنیں میری گفتگو کو برداشت کر سکیں تو آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ بے پردگی کی وجہ سے، لوگ ہمارے لباس کی وجہ سے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے باپ پہ انگلی اٹھتی ہے۔ ایک بیٹی کی بے پردگی کی وجہ سے، اس کی عریانی و فحاشی کی وجہ سے، اس کی غلط حرکات کی وجہ سے باپ کی عزت پہ سوال اٹھتا ہے، بھائی کی غیرت پہ سوال اٹھتا ہے، شوہر کی مردانگی پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو میری بہن، اگر تو بیٹی ہے تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر، اور یہ خیال کر کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا باپ بوڑھا ہے، میں نے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو بہن ہے تو اپنے بھائی کی غیرت کا خیال کر کہ لوگ تیری بھائی کی غیرت پہ سوال نہ اٹھائیں۔ اگر میری بہن تو بیوی ہے تو اپنے شوہر کی مردانگی کا خیال کر کہ لوگ تیرے شوہر کی تیری وجہ سے عزت کریں، نہ کہ اس کی بے عزتی کریں۔ بازار کے اندر لوگ کے کہیں تیری بیوی کا لباس ایسا تھا، تیری بیوی کی نگاہ ایسی ہے، تیری بیوی کی سوچ ایسی ہے، تیری بیوی کا کردار ایسا ہے، تیری بیوی کا اخلاق ایسا ہے۔ خدا را میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اپنے حال پہ بھی رحم کرو، اپنے والدین کے حال پہ بھی رحم کرو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ عام کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کے اندر دنیا کی بلائی ہے، اسی کے اندر قبر و حشر کی بلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا کا صدقہ میری ہر ماں، میری ہر بہن کو رضا و حیا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔